مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ جی تو آج ہم دیکھیں گے کہ سورۃ الانفطار کے ترجمے کو، لفظی ترجمے کو، کہ اللہ رب العزت اس سورت میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں۔ جی تو وَإِنَّ اور جب کہ بلا شبہ علیکم تم پر لحافظین البتہ نگران موجود ہیں، جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں، جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہماری دائیں اور بائیں سائڈ پر بیٹھے ہیں، وہ ہمارے نیک اعمال اور برے اعمال دونوں لکھ رہے ہیں۔ کرامن معزز کاتبین لکھنے والے۔ ہم نے پچھلے پارٹ میں یہاں پر اختتام کیا تھا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ کہ بلا شبہ جو ہے وہ ہم پر نگران بٹھائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ کرامن کاتبین تو وہ کرامن کاتبین ہیں، معزز لکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعلمون وہ جانتے ہیں، ما جو کچھ تفعلون تم کرتے ہو، یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں اور وہ ہر پل جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ ہم آج کیا معاملہ بن چکا ہے کہ آج ہم معاشرے میں نکلتے ہیں تو ہم لوگوں کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے اور نیکی کو اختیار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمیں تنہائی اختیار ہوتی ہے تو ہم گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں تو ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، یہ فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں اور جو ہم کر رہے ہیں ان کو سب کچھ معلوم ہے، یہ لکھ رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارا رب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا خوف ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کا، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نیکی کریں، وہ نیکی ضائع ہے۔ تو اللہ رب العزت کو دکھانے کے لیے نیکی کریں، اور اگر بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی کے اندر بھی اپنے رب کا خوف رکھتے ہوئے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جی آگے کہتے ہیں ان الابرار بلا شبہ نیک لوگ جو ہیں نا، لفی نعیم البتہ نعمت میں ہوں گے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت جنت ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ اور بلا شبہ جو بدکار لوگ ہیں، جو گناہ گار لوگ ہیں، لفی جحیم البتہ وہ جہنم میں ہوں گے۔ یہ جہنم کا ایک نام ہے۔ جی یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، یوم الدین یوم جزا کو، یعنی جنتی جو ہیں وہ جنتوں میں چلے جائیں گے، اور اسی طرح جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وما ہم اور نہ وہ عنہا اس سے بغائبین غائب ہوں گے۔ تو اس دن کسی کی چھٹی نہیں ہوگی، کوئی لیو پر نہیں ہوگا، کسی کی پراکسی نہیں لگے گی، سب وہاں پر حاضر ہوں گے، سب وہاں پر موجود ہوں گے، کوئی بھی یوم حشر کے دن غائب نہیں ہوگا، کسی کی ایبسنٹ نہیں ہوگی، وہاں پر سب کے سب وہاں پر پریزنٹ ہوں گے۔ وما ادراک اور کس چیز نے ادراک خبر دی آپ کو، ما کیا ہے، یوم الدین یوم جزا، ثم پھر ما ادراک کس چیز نے خبر دی آپ کو، ما یوم الدین کہ کیا ہے یوم جزا، یوم اس دن لا تملکو نہیں اختیار رکھے گا، نفس کوئی بھی جان، کوئی بھی انسان، لنفس کسی جان کے لیے، کسی نفس کے لیے، کسی دوسرے انسان کے لیے، شیئا کچھ بھی، والامر اور حکم یومئذ اس دن للہ اللہ ہی کا ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ یہ ہماری کوئی سفارش کر دے گا، ہمارے یہ بزرگ ہماری سفارش کر دیں گے، نہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے تو اللہ کے حکم سے شفاعت کریں گے۔ جب تک ان کو اللہ کا حکم نہیں ہوگا کہ آپ اپنے امت کی سفارش کریں، شفاعت کریں، تب تک سفارش نہیں ہوگی۔ تو یہ جو بزرگ ہیں یہ کیسے سفارش کریں گے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا؟ تو وہاں
ملکیت جو ہے، بادشاہت جو ہے قیامت کے دن وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم ان لوگوں کو راضی کرنے کی بجائے اپنے رب کو راضی کریں کہ جس دن حکم ہی صرف اللہ کا ہوگا اور اللہ کی رحمت سے ہی لوگ جنت میں جائیں گے، اور اللہ کی رحمت اور مہربانی سے ہی اور بخشش سے ہی لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔